ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ ایک جل پری سمندر کی کناری ایک غار میں رہتی تھی۔ شام کے وقت جب مچھیری اپنی کشتیوں میں بیٹھ کر مچھلیاں پکڑنے آتی تو جل پری کشتی کی ساتھ ساتھ تیرا کرتی اور ان کی باتیں سنا کرتی تھی۔ مچھیری مزی سے اپنی خوبصورت گاؤں، ہری بھری کھیتوں اور رنگ برنگ کی پھولوں کا ذکر چھیڑتی اور یہ جل پڑی بڑی شوق سے ان کی باتیں سنتی اور حیران ہوتی۔ آخر اس کی دل میں یہ سب خوبصورت چیزیں دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ ایک دن جل پری نے اپنی دل میں اس دریا میں تیرنے کا ارادہ کیا، جوان مچھیروں کی گاؤں کی ساتھ ساتھ بہتا ہوا سمندر میں گرتا تھا۔ ایک رات جب چاند نے سمندر کو اپنی کرنوں کا نورانی لباس پہنا دیا تو جل پری اس دریا کی طرف چل کھڑے ہوئے۔ دریا کا میٹھا پانی اسے بہت عجیب معلوم ہوا، مگر جل پری خوشی سے دریا میں تیرتی رہی اور ہری بھری گھاس کی میدانوں کی پاس سے گزر گئی جہاں گائیں اور بھینسیں گھاس چڑھی تھیں۔ انہیں دیکھ کر وہ ڈر گئی اور پانی میں پانی چمکدار دم جلد ہلاتی ہوئی تیزی سے تیرنے لگی۔ جب ستاری چھٹک گئی، صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، آسمان پر مشرق کی طرف سے ایک زردسی روشنی نمودار ہوئی تو جل پری اپنی دل میں ڈری کہ کہیں مجھے کوئی دیکھ نہ لے۔ اس خیال کی آتی ہی اس نے اپنا رخ بدل دیا اور نہایت تیزی سے ہاتھ اور دم مارتے ہوئے اپنے گھر کی طرف لوٹنے لگی۔ اس موقع پر ایک نوجوان چرواہا اپنی بھیڑوں کو پانی پلانے کے لیے دریا کی طرف چلا آ رہا تھا۔ اس کی نظر جل پری کی چاندی جیسے جسم پر پڑ گئی۔ اس نے جل پری کو آواز دی۔ جل پری نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس بلا کی حسین تھی کہ اسے دیکھ کر چرواہی کو اپنے آپ کی کچھ سدھ بدھ نہ رہی۔ وہ حیرت زدہ جوں کا توں کھڑا رہا اور اس کی منہ سے ایک لفظ تک نہ نکلا۔ جل پری نے چرواہی پر نظر پڑتی ہے زور سے ایک چیخ ماری اور پانی میں غوط لگا دیا، پھر پانی کی نیچی بڑی تیزی سے سمندر کی طرف تیرنے لگی۔ چرواہا بھی دریا کی کناری دور تک چلتا گیا، لیکن اسے جل پری کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ آخر مایوس ہو کر وہ واپس اسی جگہ لوٹ آیا جہاں دونوں کی آنکھیں چار ہوئے تھیں۔ کناری پر گھنٹوں کی بل بیٹھ گیا اور دریا کی لہروں کی طرف بڑی غور سے دیکھنے لگا، مگر جل پری نظر نہ آئی۔ سارا دن چرواہا اس امید میں کہ شاید میں ایک دفعہ پھر اس جل پری کی پیاری صورت دیکھے لوں وہیں بیٹھا رہا، لیکن جل پری نظر نہ آئی۔ دوسرا دن گزر گیا، پھر تیسرا دن بھی گزر گیا، مگر جل پری کا کچھ پتہ نہ ملا۔ آخر چرواہے نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہمیشہ کے لیے وہیں دریا کے کنارے بستر جما دیا۔ اب تو چرواہا ہر وقت گھٹنوں کے بل بیٹھا رہتا اور ٹکٹکی لگا کر پانی کی طرف بڑے غور سے دیکھتا رہتا، لیکن جل پری دوبارہ نظر نہ آئی۔ ادھر جل پری کو اپنے غار میں صحیح سلامت پہنچ کر پھر کبھی انسان اور اس کی چیزوں کو دیکھنے کی جرأت نہ ہوئی، اور اس نے دوبارہ سمندر سے نکل کر دریا کا رخ کبھی نہیں کیا۔ کچھ عرصے کے بعد چرواہے نے بھوک پیاس اور غم سے وہیں اپنی جان دے دی۔ چرواہے کے دوست جب اسے تلاش کرتے کرتے دریا پر پہنچے تو چرواہے کی لاش کنارے پر پڑی تھی۔ لاش اس قابل نہ تھی کہ اسے شہر لے جا کر دفن کیا جاتا، چنانچہ اس کے سب دوستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے یہیں دریا کے کنارے پر ہی دفن کر دیا جائے۔ دوسرے سال اس کی قبر سے ایک ننھی منی کو نپل پھوٹی، اور جب کئی سال گزر گئے تو وہ کونپل بڑھتے بڑھتے ایک بہت بڑا اور گھنا درخت بن گیا۔ خدا کی شان، یہ درخت بھی چرواہے کی طرح پانی پر جھکا ہوا تھا، جیسے وہ کسی کی تلاش میں پانی میں جھانک رہا ہے، اور جب شام کی ہوا اس کے پتوں میں سے گزرتی تو ایسی آواز پیدا ہوتی جیسے کوئی آہیں بھر رہا ہو۔ لوگوں میں یہ درخت اب تک رونے والا درخت کے نام سے مشہور ہے۔